पीटीआई जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐलान बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ़ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता और तासुर ये है कि उनको पाक साफ़ करने का जो फ़रीज़ा है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात के बाद ये तासर उभर कर सामने आया है कि अस्करी एस्टेब्लिशमेंट और जो पीडीएम की हुकूमत है ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि इन्होंने मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है। मीडिया ब्लैकआउट है और ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्करी हुकाम हैं उन्होंने कुछ मीडिया मालकान को बुलाया और उनको बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। तो इस सूरत हाल पर आपका रद्द-ए-अमल क्या खुदा न खास्ता का दोबारा ऐसा वाक़या रुनमा होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तो आंसू गैस की शेल नहीं होते पुलिस की तरह और ना ही कोई डंडा होता है, तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस बलवाइयों पर गोलियां चलाएंगे? 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा था वो बंद हो चुका है, लेकिन जो मुतलका जमात है उसके चेयरमैन मुसलसल इस बात पर बज़िद हैं कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। क्या इस्टेब्लिशमेंट भी लचक दिखाएगी? क्या मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी? जो लोग बाहर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लाइक अदर राजा ने जो है वो इतना शर्मगेज़ी की कि लोगों को उकसाया और उसमें हुआ, तो कई और ऐसे लोग हैं जो बाहर बैठ के अब भी जो है वो कर रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के अंदर लाकर या उनकी सज़ा के लिए क्या किया जा रहा है? पीटीआई जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐलान बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाक़यात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ़ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता और तासुर ये है कि उनको पाक साफ़ करने का जो फ़रीज़ा है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तासुर है कि किनकी जो पार्टी अच्छा ठीक। आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका ज़ाती और इनफरादी है। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात और उसके नताइज हैं, उसका इस पर कोई कर 9 मई के वाक़यात, उसके नताइज और उसके जो कैफ़े करदार है वो उसी तरह सिलसिला चलेगा। डीजी साहब थोड़ा सा 9 मई से हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है 12 अगस्त को और इलेक्शन आर अराउंड द कॉर्नर। तो ये बताइए कि पिछले कुछ अर्सा पहले जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला था तो उस वक्त माजूरी का इज़हार किया गया था वज़ारत दिफा की जानिब से कि मुल्की हालात ऐसे नहीं हैं कि हम फ़ौज को प्रोवाइड कर सकें इलेक्शंस के लिए। तो क्या अगले इलेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी इस बात पर तैयार है कि इलेक्शन की सिक्योरिटी पाक फ़ौज उसके लिए फ़ौज फराहम करेगी? दूसरा एक ज़िम्मी सी सवाल ये है कि एक साहब हैं जो रोज़ लाहौर में तकरीर करते हैं और वो ये कहते हैं मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, जबकि पाक फ़ौज मुसलसल ये कह रही है कि उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सियासतदान आपस में बात करें, वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो ये कहना मुसलसल ये कहना कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, इसके पीछे क्या मकसद हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक देखें ये जो इलेक्शंस के बारे में आपने बातचीत की ना, ये एक तासुर फैलाया जा रहा है कि फैलाया गया, ये भी उसी प्रोपेगेंडे के अंदर और ये ज़हन साजी की गई कि इलेक्शंस की राह में फ़ौज जो सी है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही, तो इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रही। इलेक्शंस में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? सियासी पार्टी, हुकूमत वक्त और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये हैं 3 बड़े स्टेक होल्डर्स। अब जो सिक्योरिटी का उसमें अमल है उसमें लेट्स कम टू दी फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स जो से हैं वो जहन के ऊपर से ये जो कन्फ्यूजन है इसको दूर करने में मदद करेगी। फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो ये तयन करता है कि उसको इलेक्शन कराने के लिए क्या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको कितनी पुलिस चाहिए, उसको सिविल आर्म फोर्सेस कितनी चाहिए, उसको फ़ौज कितनी चाहिए, किस रोल में चाहिए, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका तयन करता है। अब वो जो ज़रूरत उसने जब तयन कर लिया तो उसमें से जो फ़ौज का आंसर है
اس پہ وزارت دفاع جو سی ہے وہ مجموعی سیکورٹی صورتحال کو ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، ملک کی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے، فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبلٹی دیتی ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ اویلیبلٹی ہے، جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ ہے۔ دس از دی فیکٹ، دس از ہاؤ ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا ان ایڈ آف سول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس میں کوئی یعنی کہ اس کے علاوہ جو بات چیت ہے وہ ساری مبالغہ آرائی پہ ہے، وہ ذہنی خطرات۔ دوسرا آپ نے بات چیت کی، کیا سوال تھا آپ کا؟ اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو 15 مئی کو ہماری جو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحکام کے لیے، عوام کے اعتماد کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور جو جمہوری جو سی ہے قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں قومی اتفاق رائے کریں، جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سو دس از ہاؤ ایز فار ایز دی آرمی is concerned about the political consensus or national consensus that is required جو سب بولتے ہیں، nothing more nothing less۔ اب اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور راستے چلنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے اپنے کوئی اغراض و مقاصد ہیں، وجوہات ہیں، اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے عرض کیا کہ فوج کے بارے میں ابہام پیدا کرنا، فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کے بارے میں کنفیوژن پیدا کرنا، دیٹ از ون آف دی آبجیکٹیوز۔ لیکن 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا ہے کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حکام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلایا اور ان کو بڑے سخت احکامات دیے ہیں۔ تو اس صورتحال پر آپ کا رد عمل؟ اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا، کیونکہ یہ آج کل جو پرسیپشنز ہے اور تاثر ہے نا، یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے۔ دس از ون آف دی چیلنج دیٹ دس کنٹری از فیسنگ، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افواج پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی ہے۔ اور ذمہ دارانہ صحافت کیا ہے؟ ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز، پروپیگنڈا، ہجان، سنسنی، اس سے پرہیز کیا، مثبت بات چیت اور مثبت سوچ اور مثبت کرٹیسزم کی جائے۔ ذمہ دارانہ صحافت جو سی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے، اور تمام ذمہ دار ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا افواج پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں۔ ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا ذکر کیا، اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں، تاکہ ہمارے معاشرے میں ہجان کم ہو۔ That is where we need to move as far as responsible journalism is concerned۔ سر 9 مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رہنما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف شواہد آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے 9 مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، لیکن جو متعلقہ جماعت ہے اس کے چیئرمین مسلسل اس بات پر بضد ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی؟ کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ دیکھیں، اگر آپ 9 مئی کے بعد 15 مئی کو اسپیشل کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے اعلامیے کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز، سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ ہم نے سانیہ 9 مئی کے بعد 15 مئی کے بعد کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی
اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو، ملک میں معاشی استحکام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو۔ اسی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں، مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں۔ My name is شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی۔ سر، آپ نے کہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو ملٹری آفیشلز کو روکنے میں ناکام ہوئے، ان کو خلاف کارروائی کی گئی۔ ساتھ ساتھ آپ نے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی، اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو کیا خدا نخواستہ کہ دوبارہ ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو سیکورٹی فورسز کے پاس تو آنسو گیس کی شیل نہیں ہوتی پولیس کی طرح، اور نہ ہی کوئی ڈنڈا ہوتا ہے، تو کیا سیکورٹی فورسز بلوائیوں پر گولیاں چلائیں گے؟ یہ ایک آئی تھنک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا، ہمارے خیال میں یہ سانحہ 9 مئی جو آپ پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ وی ہیو ٹو تھنک ہیئر کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو۔ تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فزیکل رسپانس بھی نہیں ہے، اس کا جو رسپانس ہے وہ باقی اور ڈومینز میں ہے، اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل، جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ان تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے، جو اس کے منصوبہ ساز تھے، ان کو بے نقاب کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مکتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنا، اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے، اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے، اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے، اس میں میڈیا کا بھی رول ہے، اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے، اور اس کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل دہشت گردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افواج پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عدم برداشت میں ہے، جس کا نقطہ عروج آپ نے 9 مئی کو دیکھا۔ میں آپ کو یہ کہہ سکتا کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی یلغار کا راستہ ہموار کرے گا۔